بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے حج اور قربانی کی اہمیت کی۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے سورہ العمران میں فرمایا ہے کہ اور اللہ کے لیے لوگوں کے اس گھر کا حج کرنا ہے جو وہاں کوئی راستہ تلاش کر سکے۔ حج کے لغوی معنی ہیں سفر کرنا اور ارادہ کرنا۔ مسلمان مکہ مکرمہ کا سفر دیکھنے کی نیت سے کرتے ہیں۔ مقدس کعبہ اسی لیے اس حج کہتے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں حج کا مطلب ہے احرام باندھنا اور کچھ اعمال کرنا، جیسے کہ کعبہ کا طواف، مخصوص ایام میں مخصوص عبادات کے لیے مخصوص جگہوں پر ہونا۔ حج ان عبادات کا نام ہے جو حج کی نیت سے احرام باندھنے کے بعد ادا کیے جاتے ہیں۔ ان میں فرض کعبہ کا طواف، عرفات میں قیام اور کچھ واجب الاعمال شامل ہیں جو مقررہ وقت پر ترتیب کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو، وہ آپ کے پاس پیدل اور ہر دبلے پتلے اونٹ پر ہر دور میں آنے والے ہیں، راستے پر آئیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابو قیس کے پہاڑ پر چڑھ کر تمام مسلمانوں کو حج کرنے کا اعلان کیا۔ جن کی قسمت میں حج کرنا تھا انہوں نے اپنے باپوں کی کمر اور ماؤں کی پیٹھ سے جواب دیا اور کہا، میں حاضر ہوں اے رب العالمین، لبیک، میں حاضر ہوں۔ میرے دوستو، حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ لوگوں کے قافلے کے ساتھ حج کے لیے جا رہا تھا۔ یہ حضرت طاؤس علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تو طاؤس علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے قافلہ میں ایک بچہ دیکھا جو اپنے ساتھ سفر کی ضرورت کا سامان نہیں لے کر گیا تھا۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ کے پاس وسائل نہیں تھے تو آپ نے سفر کیوں شروع کیا؟ اس نے سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی۔ اس کا ترجمہ ہے، بہترین رزق تقوی ہے۔ تو طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تقوی اور اللہ کے خوف سفر کی ضروریات کے علاوہ کچھ اور ہے، کھانا اور پانی وغیرہ۔ تو اس بچے نے کہا، چچا، سکی کے گھر جانا اور کھانا وغیرہ ساتھ لے جانا بہت نامناسب ہے۔ یہ لڑکے نے جواب دیا حضرت طاؤس علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تاہم جب سب نے احرام باندھا اور لبیک کہنے کے لگے اور آگے بڑھے تو لڑکا خاموش رہا۔ جب میں نے طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا، اس لڑکے سے پوچھا، تو لڑکے نے جواب دیا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں اپنے لبیک کے جواب میں نا لبیک نہ سنوں۔ مطلب یہ کہ جب وہاں جا کر لبیک لبیک پکارتے ہیں تو وہ بچہ کہتا ہے کہ میں یہ نہ سنوں کہ نا لبیک۔ تو اسی دوران وہ بچہ حضرت طاؤس علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر گر پڑا۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے، یہ سوچ کر کہ یہ چھوٹا بچہ اس عمر میں اللہ سے اتنا ڈرتا ہے، اگر بے نیاز اللہ ہمیں ٹھکرا دے اور ہمارا حج قبول نہ کرے اور ہمیں معاف نہ کرے تو ہم کیا کریں گے؟ پھر وہ رونے لگا اور سارا قافلہ بھی اس کے ساتھ رونے لگا۔ جب وہ منع کے میدان میں پہنچے اور سب نے قربانی کی تو لڑکے نے کہا، اے اللہ، تیری بارگاہ میں سب قربان ہیں لیکن میرے پاس اپنی جان کے سوا تجھ پر قربان کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں آپ پر اپنی جان قربان کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے خوشی سے اعلان کیا اور اس کی جان اللہ کے لیے قربان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، اب ہم بات کریں گے قربانی کیا ہے۔ لفظ قربانی جو اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، اس کا تلفظ عربی زبان میں قربانون کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں مذکور ہے قربانون اصل لفظ قرب ہے اور قرب سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے
قریب ہونا، دوسرے لفظوں میں قربانی اخلاص کے ساتھ انجام دینے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ مالی عبادات کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم اس کی ملکیت کو چھوڑ دینا، یعنی صدقہ یا زکوٰۃ وغیرہ کی صورت میں دینا۔ دوسری قسم اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کسی چیز کو کھو دینا یا ضائع کرنا ہے، جیسے کہ غلام آزاد کرنا وغیرہ۔ عبادت کے دونوں تصورات قربانی میں موجود ہیں کہ جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا خون اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہایا جاتا ہے۔ یہ ملکیت کو چھوڑ کر عبادات ہے، جس کا جانور خریدنے میں مال خرچ کیا جاتا ہے۔ قربانی اور جانور کا گوشت غریبوں کو دیا جاتا ہے اور یہ ملکیت چھوڑ کر عبادات ہے۔ پیارے دوستو، کل ہم قربانی کے قرآنی تصور پر بات کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ خدا حافظ۔